ہمارے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو دور کی بات، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ آقا کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آقا کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو مشرکین کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آقا یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمائے کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے آقا سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ آقا جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ آقا اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو آقا نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھے سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفوں کا رب ہے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ بس پھر کیا تھا، مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے سپرد پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا
اور عرض کیا کہ اگر خواہش ہو ہے نبی، آپ جو ارشاد فرمائیں میں اس کی تعمیل کروں گا، اور اگر آپ کا ارشاد ہو تو ان دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں میں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، یا اور جو آپ سزا تجویز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر قربان جائیے، آقا کی رحیم کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا، مجھے اللہ سے ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالی، کشف الدجی بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ